طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم، غزوہ احد کے بعد کے حالات زندگی، حسن معاشرت۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ وہ اپنے کنبے میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے اگرچہ بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر ترجیح دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا، میں ان کے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام کر دو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ ذریعہ معاش۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے معاش کا اصلی ذریعہ تجارت تھا، چنانچہ نیر اسلام کے طلوع ہونے کی بشارت بھی اسی تجارتی سفر میں ملی تھی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو زراعت کا شغل بھی شروع کیا اور رفتہ رفتہ اس کو نہایت وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ خیبر کی جاگیر کے علاوہ عراق عرب میں متعدد علاقے حاصل کیے۔ ان میں سے قنات اور سرات بہت مشہور ہیں۔ ان دونوں مقامات میں کاشتکاری کا نہایت وسیع اہتمام تھا۔ صرف قنات کے کھیتوں پر 20,000 اونٹ سیرابی کا کام کرتے تھے۔ ان علاقوں کی پیداوار کا صرف اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روزانہ آمدنی کا اوسط 1,000 دینار تھا۔ تمول۔ غرض تجارت و زراعت نے ان کو غیر معمولی دولت و ثروت کا مالک بنا دیا تھا۔ چنانچہ لاکھوں دینار و درہم راہ خدا میں لوٹا دینے کے بعد بھی اہل و عیال کے لیے ایک عظیم الشان دولت چھوڑ گئے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے والد نے کس قدر دولت چھوڑی؟ تو انہوں نے کہا 22 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار۔ اس کے علاوہ نہایت کثیر مقدار میں سونا اور چاندی۔ یہ نقدی کی تفسیر تھی۔ جائیداد غیر منقولہ اس کے علاوہ تھی، جس کی کل قیمت کا اندازہ 3 کروڑ درہم تھا۔ اولاد و ازواج۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوہرے ہم زلف تھے۔ ان کی 4 بیویاں 4 امہات المومنین کی بہنیں تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بہن فاریہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بہن رقیہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت طلحہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی تھیں۔ بیویوں کے نام یہ ہیں: حمنہ بنت جہش، ام کلثوم بنت ابو بکر صدیق، سعدی بنت عوف، ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ، خولہ بنت القعقاع۔ ان میں سے ہر ایک کے بطن سے متعدد اولاد ہوئی تھی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں: محمد، عمران، عیسیٰ، یحییٰ، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یعقوب، موسیٰ، یوسف۔ ان کے علاوہ 4 صاحبزادیاں بھی تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ام اسحاق، عائشہ، سابا، مریم۔ غذا اور لباس۔ طرز معاش نہایت سادہ تھا۔ کپڑے اکثر رنگین پہنتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے حالت احرام میں رنگین لباس زیب جسم دیکھا۔ بولے، طلحہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا، امیر المومنین یہ گیروا رنگ ہے۔ فرمایا، آپ لوگ ائمہ دین ہیں، عوام آپ کا اتباع کرتے ہیں، کوئی جاہل دیکھ لے گا تو وہ بھی رنگین کپڑے استعمال کرے گا اور دلیل پیش کرے گا کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حالت احرام میں پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، جس میں نفیس سرخ یاقوت کا رنگ جڑا ہوا تھا، لیکن بعد کو یاقوت نکال کر معمولی پتھر سے مرصع کرایا تھا،
دسترخوان بھی وسیع تھا لیکن پرتکلف نہ تھا۔ حلیہ یہ تھا قد میانہ بلکہ ایک حد تک پست، چہرے کا رنگ سرخ و سفید، بدن خوب گٹھا ہوا، سینہ چوڑا، پاؤں نہایت پرگوشت اور ہاتھ کی انگلیاں غزوہ احد میں شل ہو گئی تھیں۔ Please like. وفات: طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ جمل میں مروان بن حکم الاموی نے گھٹنے پر تیر مارا تھا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں جس طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اس پر تمام امت مسلمہ آپ جیسی شخصیات کی شکر گزار ہے۔ Thank you for watching. Please like, share, subscribe. Please subscribe.